محکمہ موسمیات نے جو ہے پاکستان کو مزید خبردار کر دیا ہے کہ بارشوں کا جو ہے ایک نیا سلسلہ 15 ستمبر تک مزید جو ہے لگا رہے گا، اور اس سے جو ہے چاروں صوبوں میں جو ہے مزید بارشیں آئیں گی، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا نے مزید پانی بھی چھوڑنا ہے۔ تو لہٰذا پھر دوستوں اس سے جو ہے مزید دریائے سندھ میں بھی جو ہے تقریباً 8 لاکھ کیوزک پانی آنے کا جو ہے خطرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے دریائے راوی میں پہلے ہی سے جو ہے تقریباً 9 لاکھ کیوزک کا جو ہے پانی کا ریلا وہ لاہور شہر اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندرونی حصوں میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور دریا ستلج وہ بھی جو ہے اونچے درجے کا وہاں پر جو ہے یہ سیلاب چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان میں جو ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، تو لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ جہاں پر جو ہے سال میں جو ہے 100 ملی میٹر بارش آ رہی تھی، اب وہ ایک ہفتے میں جو ہے 100 ملی میٹر کے قریب جو ہے بارشیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا تو کچھ حد تک جو ہے اپنے پانی کو کنٹرول کر رہا ہے اور اپنا دفاع کرنے میں جو ہے کامیاب ہو چکا ہے، اور پاکستان میں جو ہے ڈیم دریاؤں پر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پاکستانی معیشت کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو لہٰذا پھر دوستوں یہ جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والا نقصان، جس میں جو ہے تقریباً جو ہے 2500 کے قریب جو ہے لوگ جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے 15 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور 4 لاکھ کے قریب جو ہے مویشی وہ جو ہے دریا میں بہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لاکھوں ایکڑ فصلیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور اربوں روپے کا جو ہے پاکستان کو مزید جو ہے نقصان ہو چکا ہے، اور دریاؤں میں جو ہے کٹاؤ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ جو ہے موسمیاتی تبدیلی کا جو ہے شکار یہ پاکستان کو جو ہے سب سے زیادہ قیمت چکانی پڑ گئی ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں جا کر وہاں پر جو ہے یہ ان سے کہیں کہ یہ جو ہے آلودگی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کا شکار سب سے زیادہ جو ہے پاکستان ہوا ہے، اور اس کا جو ہے ہمیں معاوضہ چاہیے، اور اس کا جو ہے نقصان بھی ہمیں جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے، اور پہلے سے ہی پاکستان میں جو ہے 40% جو ہے بے روزگار لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 15% لوگ وہ ہیں جو 2 وقت روٹی کھا سکتے ہیں، 3 وقت کی ان کو جو ہے روٹی نہیں مل سکتی، اور اس کے بعد جو ہے حکومتوں کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے جو ہے کاروبار اور مزید جو ہے غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں نہیں آنا چاہتی۔ تو یہ جو ہے حالات اور واقعات جو ہے یہ چل رہے ہیں، اور BBC نے بھی جو ہے خبردار کر دیا ہے، اور مزید جو ہے 2 ہفتوں تک مزید بارشیں رہنے کا امکان ہے، اور جو ہے مزید دریاؤں میں جو ہے پانی بارشوں سے جو ہے وہ بھی آئے گا، اور انڈیا کی طرف جو بارشیں آئیں گی اور جو ہے وہاں پر ڈیم سے جو ہے اوور ہوگا پانی وہ بھی ادھر چھوڑیں گے، تو یہ تمام جو ہے نقصان ہمیں پاکستانیوں کو چکانا پڑے گا۔ تو اب جو ہے سندھ والے وہ بھی خبردار ہو جائیں، اور دریاؤں کے قریب رہنے والے لوگ محتاط ہو جائیں، اور جو ہے دریاؤں کے پاس جو ہے اپنی نقل مکانی جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو ہم نے جو ہے 3-4 روز سے جو ہے دریا ستلج اور دریا راوی اور اس کے بعد جو ہے باقی دریاؤں کا بھی وزٹ کیا، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے کس قدر جو ہے مشکلات کا شکار ہیں، اور کس قدر جو ہے گرمی سے پہلے جو ہے لوگ تنگ تھے اور پریشان تھے، اور اوپر سے جو ہے سیلابی صورتحال جو اچانک جو ہے ان پر آ ٹوٹی، تو اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا مال جان کا جو ہے نقصان ہوا ہے، اور حکومت نے جو ہے صرف کچھ ریلیف کیمپ بنائے ہیں جہاں پر جو ہے کھانے پینے کا کچھ اور رہنے کا جو ہے کچھ بندوبست کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کی طرف سے جو ہے آبی جارحیت ہے، لیکن آزاد BBC نیوز کے مطابق جو ہے ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ جو ہے اپنے ڈیموں سے جو ہے انڈیا نے پانی چھوڑنے سے پہلے ہی پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو ہے کنٹرول صرف انڈیا کا نہیں ہے، اور جو ہے غیر ملکی میڈیا اور غیر ملکی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جو ہے پاکستان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ انڈیا میں بہت زیادہ بارشیں آ رہی ہیں، اور اوور فلو پانی جو ہونا ہے انہوں نے ضرور چھوڑنا ہے۔ البتہ انڈیا صرف اتنا کر سکتا تھا کہ جیسے جو ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑتا تو وہ جو ہے نقصان کم ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جو ہے پہلے پانی کو جمع ہونے دیا، اور جب خطرے کے لیول پر جو ہے ڈیم پہنچ گیا تو اس نے جو ہے اچانک جو ہے چھوڑا، اور جس کی وجہ سے جو ہے سیلابی ریلوں کا جو ہے آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے تباہی کا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو گیا، اور پاکستان میں جو ہے 1988 کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یہ سیلاب جو ہے یہ ہمیں دریا ستلج اور جو ہے دریا راوی میں جو ہے دیکھنے کو ملا ہے، اور 2005 اور 2012 میں بھی جو ہے اسی طرح کے جو ہے تباہ کن سیلاب آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان سیلابوں اور ان آفتوں سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دریاؤں کے قریب آبادیاں مت بنائیں، اور دریاؤں کے اندر جا کر دریا کی حدود میں فصلیں مت کاشت کریں، تو یہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے۔ لیکن 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ جو ہے یہ سیلابوں کا چلتا ہے، اور باقی 11 مہینے جو ہے صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ اب دریا نے کبھی نہیں آنا، اور
انڈیا نے جو ہے پانی بند کر دیا ہے اور اب جو ہے ہمارے جو ہے رقبہ نکل آ گیا دریا کے اندر، اور بغیر انتقال کے وہ جو ہے رقبوں کو خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کاشتکاریاں بھی کرتے ہیں اور تعمیراتی کام کر کے جو ہے آبادیاں دریاؤں کے اندر وہ بھی منتقل کرنا جو ہے یہ شروع کر دیتے ہیں، جس پر جو ہے حکومت تو ان کو پوچھتی نہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے تمام کام جو ہے یہ چلاتے ہیں۔ تو مزید جو ہے آج کی ڈیٹ وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آج جو ہے 1 ستمبر کی جو ہے پہلی تاریخ ہے، اور جو ہے اس وقت دریاؤں میں جو ہے صورتحال ہے۔ دریا ستلج میں جو ہے اس وقت ہیڈ اسلام اور ہیڈ گنڈا سنگھ اور ہیڈ سلیمان کی میں جو ہے تقریباً 40-45 ہزار کیوزک کے جو ہے قریب یہ پانی جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ہیڈ تریمو ہے وہاں سے جو ہے تقریباً 28 لاکھ کیوزک وہ جو ہے پانی گزر رہا ہے، اور دریا راوی میں جو ہے اس کا بہاؤ وہ تقریباً جو ہے 2.25 لاکھ کے قریب جو ہے یہ گزر رہا ہے، لیکن دریاؤں کی جو ہے سطح پہلے کم ہو رہی تھی اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب جو ہے دریا نیچے چلے جائیں گے اور جو ہے موسم بہتر ہو چکا ہے، لیکن یہ جو ہے مزید بارشیں جو ہے یہ جو ہے شروع ہو چکی ہیں، اس سے جو ہے دریاؤں کے لیول میں جو ہے مزید اضافہ ہوگا اور سیلابی ریلوں میں جو ہے مزید اضافہ ہوگا، اور جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب میں جو ہے پہلے سے ہی زیادہ جو ہے باقی تینوں صوبوں کی نسبت جو ہے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اب جو ہے صوبہ سندھ والے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے انڈیا کا ڈیم جتنے بھی دریا سندھ کے اوپر ہیں وہ انہوں نے بھر لی ہیں، اور انہوں نے خبردار تو کرنا ہے لیکن پانی ادھر بھی لوگوں نے جو ہے انڈیا نے اچانک چھوڑنا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے لاکھوں کیوزک کے تقریباً جو ہے بتا رہے تھے کہ 8 لاکھ کیوزک کے جو ہے قریب پانی چھوڑنے کا جو ہے امکان ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی، تو یہ جو ہے یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ضرور ہے، لیکن ہمیں بھی جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے اور ڈیم بنانے چاہیے اور مزید دریاؤں میں جو ہے کاشتکاری اور آبادیوں سے جو ہے پرہیز رکھنا چاہیے، اور یہاں پر جو ہے عوام بہت زیادہ جو ہے دریاؤں پر آ جاتی ہے، جب سیلاب آتے ہیں لوگ ڈرتے نہیں، شغل میلہ اور تماشا کے لیے جو ہے لوگ یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی کھیل چل رہا ہے تو جب وہ دریا میں جو ہے گر جاتے ہیں اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی جو ہے تقدیر ایسی ہی لکھی تھی، تو تقدیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی ضرور ہے کہ ہم احتیاط رکھیں اور مزید جو ہے پرہیز رکھیں کہ دریاؤں کے پاس مت جائیں، اور جو ہے تمام میڈیا کی جو ہے خبروں سے بھی جو ہے وابستہ رہیں اور خبریں سنتے رہیں، اور جو ہے ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر جو ہے کیا صورتحال چل رہی ہے، تو لہٰذا پھر دوستو یہ جو ہے 1 ستمبر سے جو ہے بارشوں کا مزید آغاز ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے انڈیا کی طرف راجستھان میں جو ہے نیا جو ہے یہ بارشوں کا نظام وہ داخل ہو چکا ہے، ہواؤں کا نظام جو جنوبی پنجاب سے جو ہے گزرتا ہوا شمالی پنجاب میں جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جموں کشمیر میں بھی جو ہے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا کے ڈھیر سارے علاقوں میں جو ہے بارشوں کا سلسلہ وہ جاری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے متاثر وہ جو ہے جموں کشمیر ہے جو آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔